السلام علیکم جی. اچھا جی، آج سے ہم ایک فائنینشیل لٹریسی سیریز شروع کریں گے جس کا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہاؤ ٹو اچیو فائنینشیل فریڈم اینڈ سکسیس ان لائف. تو فائنینشیل فریڈم اور سکسیس ہم لائف میں کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں، ہم اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات، اپنی کچھ ایکسپرٹس کے کچھ اوپینینز وغیرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ریگولر آف اینڈ آن پیش کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے بالکل لیٹسٹ جو غالباً کل یا آج کسی وقت اپلوڈ ہوئی ہے سرمایہ فائنینشیلز کی ویب سائٹ پر، یوٹیوب پر، جو عارف حبیب اور ڈولمین سینٹر ریڈ گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد اعجاز صاحب، ان کی ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوئی ہے بالکل آج کل میں. تو اس میں سے ہم ایک چنک نکال کے آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس پر اپنے جو بھی تجربات مشاہدات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم گزارش کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو سنیے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پروپوزیشن کو اسٹڈی کرنا، ایویلیویٹ کرنا، دیکھنا، گروپس بنانا، جس سے ہم لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوں، کتنا ہی انجان محفل ہو، آپ وہاں پالیٹکس کی گفتگو کر کے دیکھیں، 1 منٹ میں سب آپ سے گفتگو میں انگیج ہو جائیں گے. لیکن آپ کسی سے کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کی بات کریں تو آپ کو نہیں ملیں گے لوگ جنہوں نے پڑھا ہوا ہو، سمجھا ہوا ہو. میں آئی بی ایم میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر جاتا ہوں. جی، تو یہاں پہ ایک بہت کامیاب انفلوئنشل بزنس مین، انٹرپرینیور محمد اعجاز صاحب اس وقت بہت سکسیزفلی ڈولمین سینٹر کی جو ریٹ ہے DCR، جس میں ڈولمین سینٹر کا سارا جو شاپنگ مال ہے اور ساتھ میں ہاربر فرنٹ کے نام سے جو آفس اسپیسز ہیں، تو کراچی کی بالکل پرائم لوکیشن پہ، بالکل سمندر کے ساحل پر یہ آپ کو سی ویو پہ آپ کو 2 اونچے ٹاورز ملتے ہیں. تو ان کی اس کے اندر جتنا بھی جو ریزیڈینشل اور کمرشل جتنے بھی اس کے اندر یونٹس ہیں، چاہے وہ فلیٹس ہوں، اپارٹمنٹس ہوں، پارکنگ اسپیس ہو، یا شاپس ہوں، ریسٹورانٹس ہوں، آفیسز ہوں، ان سب کی جو کلیکٹیو انکم ہے وہ ایک ریٹ اسٹرکچر یعنی REIT، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، اس ٹرسٹ میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر اس کے جو یونٹ ہولڈرز یا انویسٹرز ہیں ان سب کو اس کے پرو راٹا یعنی حصہ بقدر جثہ ان سب کو ان کی پروفٹ کی پرسنٹیجز مل جاتی ہیں، ڈلیور کر دی جاتی ہیں. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً کوئی 6000 کے قریب انویسٹرز ہیں، جس میں آپ منیمم انویسٹمنٹ یعنی اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے آپ 500 یونٹ کا جو ایک لاٹ ہے وہ خرید سکتے ہیں. اور اس وقت ایک یونٹ ان کی 13 روپے کی یا 13.25 ساڑھے 13 کی ہے. تو 13 ساڑھے 13 کو اگر آپ 500 سے ملٹیپلائی کریں تو 6000 سے 6500 روپے بنتے ہیں. تو ایک عام جو غریب سے غریب آدمی ہے وہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں اگر اس کا کسی بروکریج فرم کے ساتھ کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ 6000 سے 6500 روپے کی انویسٹمنٹ کے عوض ڈولمین سینٹر ریٹ میں ایک انویسٹر اور ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ جو بہت سکسیزفلی ڈیلیور ہوا ہے، جس میں سے رینٹل انکم جو ہے وہ پوری طرح آکیوپینسی ہے اور وہاں پہ رینٹ آ رہا ہے منتھلی، اور اس رینٹ میں سے آپ کو آپ کا جتنا چنک ہے، جتنا پارٹیسپیشن، اتنا آپ کو اس میں سے حصہ ملتا جائے گا. اگر آپ نے کسی نے ملینز میں، کروڑوں میں کی ہوئی انویسٹمنٹ تو اس کو اس کے حساب سے اکارڈنگلی، اور اگر کسی نے اگر 500 یونٹ کی 13 روپے کے حساب سے 6500 کی انویسٹمنٹ کی تو اس کو اس کے حساب سے مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے، سالانہ کے حساب سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ایک نیشنل ڈیلیما، ایک قومی المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چاہے کسی مجلس، کسی صحبت میں، کسی آپ اس میں جائیں، کسی بیٹھک میں، کسی غم، خوشی، شادی، کسی گیدرنگ میں، تو وہاں آپ کے جاننے والے لوگ ہوں یا نہ ہوں، آپ صرف ایک دفعہ ٹریگر کر کے دیکھیں کوئی سیاست، کوئی پولیٹکس کا موضوع، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح سے سب لوگ انوالو ہو جائیں گے، یعنی کتنے وہ جذباتی طور پر اس میں انوالوڈ ہیں، اور کتنا ان کا جو ایموشنل اور مینٹل انرجی جو ہے ان کی 24 گھنٹے اس سائڈ پر جو ہے وہ صرف ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا پیمانہ دیا انہوں نے کہ آپ کسی مجلس میں اگر آپ پالیٹکس کی بات جو کہ ڈسٹرکٹیو بالکل بھی، یعنی کہ جس کا کوئی تعمیری کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں سے کچھ نکل کے کچھ بھی نہیں آنا، اس پہ اگر آپ بات کر کے دیکھیں تو لوگ بڑے زبردست یعنی کر و فر اور جوش و خروش کے ساتھ اس میں انوالو ہو جائیں گے. ادروائز اگر آپ کوئی بزنس کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر بات کر کے دیکھیں
تو عموماً آپ کو بڑا سرد مہری کا سامنا ہوگا, شاید ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ انوالو نہ ہو. تو بزنس کی طرف, انویسٹمنٹ کی طرف یعنی کسی کا بھی دماغ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور پھر شکایت یہ کی جاتی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ ہماری کچھ کرتی نہیں ہے, حکومتیں ہماری کچھ, حکومتیں کیا کریں گی؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے اور علامہ اقبال کا شعر ہے. تو حکومت اس کا کیا کرے گی؟ جو بندہ خود اپنے آپ پر مہربان نہیں ہے, رحم نہیں کرنا چاہتا, خود اپنے ساتھ بھلا نہیں کرنا چاہتا, تو حکومت اس کے ساتھ کیا بھلا کرے گی بھائی؟ حکومت بھی تو بھلا تب کرے, یا اس کا بھلا کسی بندے, سٹیزن تک, شہری تک تب پہنچے نا جب وہ شہری بھی اپنے بھلے برے, اچھے برے سے واقف ہو اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہو, اپنی زندگی میں انرجی ڈرین سے خود کو روکنا چاہتا ہو اور اپنی انرجی کو یوٹیلائز پازیٹیو وے میں کرنا چاہتا ہو, ریسورس ایسٹ اکوائر کرنا چاہتا ہو, زندگی میں سکسیس, فائنینشیل فریڈم, کوئی گولز کوئی اچیو کرنا چاہتا ہو, تو حکومت یا کوئی سوسائٹی یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد, کوئی دوست یا رشتہ دار اس کے کام آئے. تو اس کے لیے ہم کو اپنا رویہ, اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. جب تک کہ ہماری جو سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, اس میں کامیابی, سکسیس, فائنینشیل فریڈم ٹاپ پرائیورٹی پہ نہیں ہوگا, تب تک ہمارے لیے یہ آبجیکٹو حاصل کرنا مشکل ہوگا. تو جتنے کامیاب لوگ ہیں یہ اور اس طرح کے اور سینکڑوں ہزاروں جتنے ہماری انسپریشنل یا موٹیویشنل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, وہ کامیاب ہیں ہی اسی لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ترجیحات کا جو تعین ہے نا وہ درست کیا. سیاست, مذہبی بحثیں, فضول باتوں کے بجائے انہوں نے زندگی میں کام کو, اپنے جو اسکل سیٹ ہے, اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بنانے کو, پرسنل ڈیولپمنٹ کو انہوں نے پریفر کیا, پرائیورٹائز کیا, کچھ ایک اپنے لیے لائحہ عمل بنایا, ریٹن پلان. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ اس کو آج کل کہنے لگے کہ آپ پلان لکھیں زندگی کا اور 10 سے 15 سال اس پہ اسٹک اراؤنڈ, استقامت کے ساتھ اس پر. یہ جو تھنک اینڈ گرو ریچ ہے نیپولین ہل کی, اس کو کہتے ہیں بائبل آف سیلف ڈیولپمنٹ. تو اس میں اس کا 5واں یا 6واں اصول اس نے یہی بتایا, 13 زندگی کے اصول بتائے اس نے کامیاب ہونے کے, 10 + 3 13, اور ناکامی کے بھی 30 یعنی 30 اسباب. ان 13 میں سے 6 7ویں نمبر پر اس نے بتایا پرزسٹنس, کہ پرزسٹنس بہت ضروری ہے. کہ پھر جب آپ نے ایک دفعہ ڈیسیجن بنا لی, سب سے پہلے اس نے کہا کہ ڈیزائر, کہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. پھر برننگ ڈیزائر کے ساتھ پھر آپ نے اس کے لیے کوئی پلان بنانا ہے, کوئی کسی شعبے کو, کسی کام کو اختیار کرنا ہے, اور پھر اس پہ پرزسٹنس یعنی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. تو وہ جب آپ ڈٹے رہتے ہو, ڈیسیجن لیتے ہو, پہلے تو آپ اپنے اندر ہمت, غیرت اور وہ طاقت پیدا کرو کہ ڈیسیجن لو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اتنے عرصے میں یہ اچیو کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ کوئی پلان بناؤ, اس پلان کے ساتھ اسٹک کرو اور پرزسٹنٹلی اس کے ساتھ لگے رہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے ایک انہوں نے بتایا کہ ایک ماسٹر مائنڈ گروپ, یعنی کچھ ہم خیال دوستوں, یا کم از کم ایک ہم خیال دوست اپنا, اس کو اپنے ساتھ ٹیم ممبر بناؤ. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں, 12 13 ہیں. تو ان کو جب آپ فالو کرتے ہو تو تب جا کے آپ اس منزل پر پہنچتے ہو کہ آپ کے اوپر لوگ جو ہے پھر اربوں کھربوں روپے کے بھروسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان سے بادشاہ مصر ان سے انسپائر ہو جاتا ہے, امپریس ہو جاتا ہے ان کی صلاحیتوں سے, ان کی تعبیر, کیونکہ سارے معبرین جتنے انٹرپریٹرز تھے خوابوں کے اس زمانے کے بڑے بڑے چیمپئن وہ یہ لوگ ہیں. تو وہ جیل سے, وہ لمبا قصہ ہے. تو جب وہ بادشاہ جب اس سے امپریس ہو رہا تھا, بادشاہ کہتے ہیں میں آپ کو اپنی سلطنت میں آپ کو کوئی عہدہ, کوئی ذمہ داری آف چوائس دینا چاہتا ہوں, آپ بتائیں. تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے اجعلنی علی خزائن انی حفیظ علیم, کہ مجھے وزارت خزانہ, یعنی یہ جو ٹریجری ہوتی ہے, جو فائنانس منسٹری ہوتی ہے, وہ دیجیے. فائنانس اینڈ مٹیریل مینجمنٹ کا جو محکمہ یا پورٹ فولیو مجھے وہ دیجیے. انی حفیظ علیم, کیونکہ میں فائنانس کا, مینجمنٹ کا, ریسورس مینجمنٹ کا بڑا حفاظت کرنے والا اور بڑا اس کی امانت, یعنی بڑا ٹرسٹیبل, بڑا ٹرسٹ وردی بندہ ہوں, اس کو بڑا جاننے والا, اہل, کیپیبل ہوں, اور اس کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی اور نیت بھی رکھتا ہوں. تو یہ حضرت یوسف کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ, فائنینشیل فریڈم,
اس کو پرسو کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، بڑے بڑے دنیا میں لیڈرز کی یہ سنت اور یہ ان کا اسوہ و طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں دونوں جہاں میں ظاہر باطن کی خوشیاں، نعمتیں، کامیابیاں نصیب فرمائے. اس طرح انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے جو پرلز آف وزڈم، جو حکمت کے موتی ہوں گے، فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ، زندگی میں کامیابیوں سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ آپ کے سامنے موٹیویشنل جو ٹڈ بٹس میں انفارمیشن آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.